الحمد ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی معمول کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے 3 سوالات ہیں، ان کا مختصر جواب پیش کر دوں۔ کسی غیر ملک سے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جس کے مرشد زندہ نہ ہوں اور نہ ہی اس نے کبھی انہیں دیکھا ہو وہ کیا کرے؟ اکتساب فیض اور اکتساب علم مرشد کی موجودگی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر مرشد موجود نہیں ہے تو بھی اکتساب فیض بھی ہوتا ہے اور اکتساب علم بھی ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ کھیل مرشد کی توجہ کا ہے۔ اگر مرشد کی توجہ آپ پر مرکوز ہے تو آپ کو علم بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا اور فیض بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مرشد کے پیار کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مرشد کے دل میں جگہ بنا لی جائے، اس لیے کہ اگر مرشد نے کسی سے پیار کرنا شروع کیا تو اس کی توجہ از خود قدرتاً اسی شخص کی طرف رہے گی جس سے وہ پیار کرتا ہے، اور جب وہ ادھر کو متوجہ رہتا ہے تو اسے علم ملتا ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے اس کا۔ ایسے بہت سے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو کبھی اپنے مرشد سے نہ تو ملے، نہ ان کو دیکھا اور نہ ان کی محفل میں بیٹھے، نہ ظاہراً بیعت کی، لیکن انہیں ان سے فیض حاصل ہوا، علم ملا۔ اس طریقہ کو طریقہ اویسیہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں کہ اسے سلسلہ اویسیہ سمجھتے ہیں۔ وہ سلسلہ اویسیہ نہیں، طریقہ اویسیہ ہے، جس میں مرشد اور مرید کی ملاقات کبھی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود فیض جاری ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو آپ کے مرشد کا پیار حاصل ہو جائے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے مرشد سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں تو یہ جذبہ اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور وہ بھی آپ سے پیار کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یاد رکھیے کہ انسان صرف اس چیز سے پیار کرتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو، جس کے اطوار و آداب بڑے خوشگوار ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنے لیے سوچے کہ اسے بہت مؤدب، بڑے دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والا، مختصر گفتگو کرنے والا اور آپ کی ہر بات کو بغیر سوال پوچھے مان لینے والا پسند آئے گا، یا ایسا شخص جو آپ کے پاس آ کے بلند آواز میں بات کرے، ایک حد سے زیادہ بے تکلف ہو آپ کے ساتھ، یا بہت زیادہ بولے، تو ان دونوں میں سے آپ کو کون سا آدمی پسند آئے گا؟ تو انسانی فطرت میں ہے کہ خوشگوار آداب و اطوار والا شخص ہر ایک کو پسند آتا ہے۔ تو جتنا مؤدب رہیں گے مرشد کے پاس جا کے جتنے زیادہ آپ پیشنٹ لسنر ہوں گے اور زبان کو تالا لگائے رکھیں گے، اتنے ہی زیادہ اس کے دل میں اتر جائیں گے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرشد آپ کے زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ نے انہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ آپ ان سے پیار کیجئے، ان کی طرف متوجہ رہیے، تو انشاءاللہ تعالی اکتساب فیض بھی ہوگا اور اکتساب علم بھی ہوگا آپ کو وہاں سے۔ ایک اور سوال ہے، بعض اوقات مرشد کے ایٹیچیوڈز اور موڈز بہت شدت سے مرید پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ صرف مرشد ہی پر موقوف نہیں ہے بات۔ اگر ماحول سوگوار ہوگا تو ہماری طبیعت میں وہ سوگواری آ جائے گی، ماحول خوشگوار ہوگا تو ہماری طبیعت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ پلیزنٹ گفتگو کرتا ہے تو آپ کی طبیعت میں بشاشیت آئے گی، بشاشت پیدا ہو جائے گی، اور اگر کوئی شخص آپ سے تلخ گفتگو کرتا ہے تو آپ کی طبیعت میں تلخی پیدا ہوگی۔
اسی طرح جب ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں، چونکہ اس کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، تو اس کے موڈ اور طور طریقوں اور اطوار، اس کا اثر ہم پر زیادہ تیز مرتب ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں گفتگو کے دوران میں نے ایک عرض کی تھی آپ سے کہ اپنے مرشد کو انسان سمجھیے، انسان سے ماورا چیز نہ سمجھیے کہ وہ انسان سے ماورا کوئی چیز ہے، کیونکہ ہماری توقعات مرشد سے ویسی ہی ہو جائیں گی جیسے ہم انہیں تصور کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے انہیں انسانوں سے بلند چیز سمجھ لیا تو ہیں تو وہ در حقیقت انسان، ان کے زندگی کے حالات، ان کے گھر کا ماحول، ان کے کام پلیس آف ورک کا ماحول، ان کے ملنے ملانے والوں کے طور طریقے، ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کے بیہیویئرز، وہ سب مرشد پر بھی ویسا ہی اثر رکھتے ہیں جیسے ایک عام آدمی پر۔ فرق جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مرشد ہر چیز میں سنت پر عمل کرتا ہے، تو چونکہ سنت میں برداشت، درگزر، یہ سب زیادہ ہے، اس لیے وہ اتباع سنت میں ہر چیز کو خاموشی سے برداشت کرتا ہے، لیکن اثرات اس پر بھی مرتب ہوتی ہیں، غصہ اسے بھی آتا ہے، تو اس کے موڈز اور ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئر اس کا تبدیل ہوتا رہے گا اس کے اندرونی اور ذہنی کیفیات کی وجہ سے۔ کیونکہ ہم روحانی تعلق رکھتے ہیں تو اس کا اثر ہم پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس کا ادراک ہونے لگتا ہے ہمیں۔ اگر ہم انہیں انسان سمجھیں اور جب ان کے ایٹیٹیوڈز اور موڈز تبدیل ہوتے ہیں تو ہم اس سے بدل نہیں ہوں گے۔ اگر وہ کسی وقت زیادہ گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں تو ہم ان کے اس ایٹیٹیوڈ سے بدل نہیں ہوں گے۔ یہ بارہا ہوا کہ میرے اپنے مرشد صاحب اچھے موڈ میں نہیں تھے تو بغیر کسی بات کے جوتے پڑ گئے، اور ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ تو بہت مرتبہ ہوا، لیکن چونکہ انہیں میں انسان ہی سمجھتا تھا، یہ میں جانتا تھا کہ ان کا علمی مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی توکل اور پرہیزگاری کی منزل بڑی اونچی ہے، اس لیے ان کی اٹموسٹ ریسپیکٹ کی جانی چاہیے۔ بے انداز ان کے لیے دل میں پیار بھی تھا، آج بھی ہے، اور ان کے لیے احترام بھی بہت تھا، تو وہ بغیر کسی رائم اینڈ ریزن کے جو جوتے پڑتے تھے تو بدمزہ نہیں ہوئے۔ تو اگر کسی نے توجہ بھی دلائی کہ آج تو شاہ صاحب بڑے سخت تھے، ریئلی ہارش آن یو، تو ایک بڑے مزے سے ان کو جملہ کہہ دیا کہ بھائی اس سے کیا ہوا، 2-4 جوتے پڑے، یہاں تو 100 جوتوں سے کم رتبہ عالی نہیں ہوتا، تو چلتا رہتا تھا کام۔ تو اگر مرشد صاحب، کیونکہ جس سے آدمی پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز کو برداشت کر جاتا ہے۔ جس زمانے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی پیار کے موضوع پر، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مرشد کے ساتھ جو محبت ہے اس میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان، نہ اس میں ہارنے کی فکر ہے اور نہ جیت کا کوئی ارمان، بلکہ مرشد کے ساتھ انسان جو پیار کرتا ہے اس میں ہار کے خوش ہوتا ہے، جان بوجھ کے ہارتا ہے اس میں، اس لیے کہ مرشد کو جیت کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات اس کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے۔ کہ اپنی قربانی کر کے بھی اگر انسان جس سے پیار کر رہا ہے وہ خوش ہو سکتا ہے تو بڑی خوشی سے انسان سولی چڑھ جاتا ہے۔ تو پیار کیجئے مرشد سے، اور جب آپ اتنا پیار کریں گے اپنے مرشد سے تو ان کے موڈز میں جو تبدیلیاں آئیں گی ان کو آپ گھر بیٹھے ہوئے محسوس کر لیں گے۔ میں ایک روز اپنے مرشد صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور حسب دستور رات کو 10 بجے وہاں سے آیا، اور گھر جا کے میں نے اپنے جو معمولات تھے میرے ان سے جب میں فارغ ہوا کوئی 1:30 بجے کے قریب،
تو جانماز سے اٹھتے ہوئے ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے. حالانکہ وہیں سے آیا تھا میں اٹھ کے. تو میں نے گاڑی نکالی، پھر ادھر کو بھاگ گیا اور جا کے دیکھا تو واقعی سخت تکلیف میں تھے. اور جس قسم کی تکلیف میں مبتلا تھے انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ لو میاں، میرا تو آخری وقت آ گیا، میں تو رخصت ہو رہا ہوں. اب یہ بات مجھے گوارا نہیں کہ میرا مرشد میرے ہاتھ سے نکل جائے. تو میں نے پہلی بار یہ گستاخی کر لی کہ میں ان کی بیک پر بیٹھا تھا. انہیں سانس بڑی مشکل سے آ رہا تھا. وہ پہلے انہوں نے مجھے خود ہی کہا کہ مجھے سورہ یاسین سناؤ. میں نے سنا دی. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک بار کچھ وعدہ کیا تھا. کہنے لگے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں پورا نہیں کر سکا، اب اندر سے میرے کمرے سے کاغذ پینسل اٹھا کے لاؤ تو میں تمہیں وہ ترکیب بتا دوں، تو میرے بات تم سے کر لینا. کس کو پرواہ ہے کسی چیز کی کہ کیا مجھے دے رہے ہیں، وہ کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کی کون فکر کرتا ہے. تو اس وقت تو مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ مرشد صاحب تو رخصت ہوئے. تو میں نے زندگی میں پہلی بار ایک گستاخی ان کی شان میں کر ڈالی کہ ان کے بیک پہ بیٹھے بیٹھے میں نے ایک تو اللہ سے دعا کی کہ یا پروردگار مجھے ابھی ان کی بہت ضرورت ہے، کچھ مہلت عطا فرما دے، اور اگر ان کے سانس پورے ہو چکے ہیں تو میری زندگی کے کچھ سال لے کے انہیں عطا کر دے. تو خوشی مجھے اس وقت ہوئی جو اگلے ہی لمحے دعا کا جواب آ گیا کہ مہلت دے دی گئی. تو یہ سن کے میں دلیر ہو گیا. تو میں نے وہ گستاخی ایک تو یہ کر دی کہ دعا، اور اوپر سے ایک اور گستاخی یہ کی کہ میں نے بڑے شاہ صاحب کو دم کر دیا. جو ہی دم کیا ان کا سانس کی رفتار اور دوسری تکلیف ختم ہو گئی. تو فوراً گردن موڑ کے پیچھے کہا کہ تم باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے. تب جواب کیا دیتا، جواب دے کے جوتا کھانا تھا. ہاں بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ فوراً ہی جوتے پڑ جاتے لوگوں کی موجودگی میں. تو میں خاموش رہا بڑی سنجیدگی سے. تو الحمدللہ وہ مہلت مل گئی مرشد صاحب کو. تو بات مرشد سے پیار کی ہو رہی تھی. جہاں انسان پیار کرتا ہے وہاں اس کو اپنی زندگی بھی ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی مجھ سے لے لے اور اس کو عطا کر دے، انہیں زندہ رکھ. تو جہاں انسان اتنا پیار کرے گا تو ان کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز تو ہوں گے. آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہو، آپ میں سے اگر کسی صاحب نے زندگی میں کتے اور گھوڑے پالے ہیں، یہ دونوں جانور مالک کے موڈ کو بڑی تیزی سے پہچانتے ہیں. گھوڑا بھی 2-4 صدیاں پہلے جب کبھی جوان تھا تو مجھے گھوڑ سواری کا شوق تھا، گھوڑ سواری کرتا تھا ریگولرلی. انگلینڈ میں ایک مستقل میں نے اسٹیبل پکڑا ہوا ہے جہاں میں رائڈنگ کے لیے جاتا ہوں. وہاں کی جو ٹرینر ہے اس کا نام، خاتون کا نام جیکی تھا، اب چلی نہیں وہاں سے وہ. تو جیکی مجھے ایک دن کہنے لگی، میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا اسے دوڑا رہا تھا تو یہ سینٹر میں کھڑی تھی. تو مجھے وہ کہتی کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ تمہارے دماغ کو ریڈ کرتا ہے، تو بجائے اسے کہ تم اسے لگام سے اور ایڑی سے کنٹرول کرو، تم نے جہاں جس پوائنٹ پر رکنا ہے وہ سوچ لو، یہ گھوڑا وہیں جا کے رکے گا. تو میں تھوڑا سا اس پہ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے، تو ہو نہیں سکتا بات میں سوچوں اور گھوڑے کو پتہ چلے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم لگام ہی چھوڑ دو اور اپنے پاؤں رکاب سے نکال لو، تو سوچو تم نے کہاں رکنا ہے. تو جو اسکول ہوتا ہے اس کے اندر جہاں گھوڑے کو دوڑاتے ہیں وہ ایک کافی بڑا ہال ہوتا ہے، بہت بڑا ہال. اس میں انہوں نے لکڑی کا برادہ وغیرہ ڈالا ہوتا ہے. تو اس دیوار پر مختلف الفابیٹس انگریزی کے لکھے ہوتے ہیں. تو میں نے سامنے دیکھا تو دیوار پر کے تھا اور دوڑا رہا تھا گھوڑا میں خاصی تیز رفتاری سے. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں کے پہ رکوں گا. تو اس نے راؤنڈ لیا پورا گھوڑے نے اور
کے اپوزٹ آ کے ٹرن لیا اور سیدھا کے پر جا کے کھڑا ہو گیا. تو آئی تھاٹ کہ اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنس، ہو نہیں سکتا کہ گھوڑا ریڈ کرے میرے مائنڈ کو. اس کے بعد پھر میں نے اسے ایڑ لگا دی، اسے دوڑا دیا، اور پھر دوسرا ایک الفابیٹ دیوار کی طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ اچھا میں اس پر رکتا ہوں. تو مجھے حیرت ہوئی کہ نیکسٹ راؤنڈ میں وہ سیدھا اسی الفابیٹ پہ جا کے رک گیا. تو جانور بھی پہچانتے ہیں مالک کے موڈ کو. تو یہاں تو رشتہ ہی مرشد اور مرید کا ہے، تو وہ کیسے اثر انداز نہیں ہوگا. یہ سوال غوث ولی قطب ارشاد، اصل میں ارشاد نہیں، یہ کتب ارشاد ہے، اور ابدال وغیرہ کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیجیے. کیا یہ درجات ریاضت مجاہدے یا محنت سے حاصل ہوتے ہیں یا عطا ہوتی ہے؟ ان سے رابطے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے سول سروس میں آفیسر سبھی ہیں، جو آدمی گریڈ 17 میں ہے اور ابھی جوائن کی ہے جاب، وہ بھی آفیسر ہے، اور گریڈ 22 کا سیکرٹری جو ہے وہ بھی آفیسر کہلاتا ہے. اسی طرح روحانیت میں سبھی ولی اللہ ہیں. پھر ان میں منزلیں ہیں اور درجات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے جو اسائنمنٹ ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر ایک آفیسر گریڈ 20 میں ہے تو وہ اگر منسٹری میں بیٹھا ہے تو جوائنٹ سیکرٹری کہلائے گا، اگر کسی ڈسٹرکٹ میں ہوگا تو ڈپٹی کمشنر ہوگا، کسی اور ادارے میں ہو جائے گا تو وہ ڈائریکٹر جنرل کہلائے گا. یہ اسائنمنٹس ہیں. بالکل اسی طرح روحانیت میں اسائنمنٹس ہیں کہ کچھ لوگ ایک شہر کے حاکم ہیں جو اس سے بلند منزل پر فائز ہیں، بلند درجے پر فائز ہیں. وہ ملک کے حاکم ہیں جو ان سے بھی بلند درجے پر ہیں، منزلیں طے کر آئے ہیں، تو وہ ایک بر اعظم کے حاکم ہیں. اور جو مزید منزلیں طے کر گئے ہیں وہ اس کرۂ ارض کے حاکم ہیں. اب وہ کہلاتے کیا ہیں کہ جو تو ایک بر اعظم کا حاکم ہے وہ کتب ہے. اس نسبت سے نکلا کہ اگر ہم کمپس کو دیکھیں تو اس میں 4 کونے بنتے ہیں. اردو میں کتب نما کہلاتا ہے. کتب نما سے مراد یہ ہے کہ کتب دکھانے والا، ڈائریکشن دکھانے والا ہے. تو وہ چونکہ ایک خاص سمت کا پورے کے پورے علاقے کا حاکم ہو گیا تو کتب کہلایا. جو ان اقطاب پر حاکم ہے وہ قطب الاقطاب کہلاتا ہے یا غوث کہلاتا ہے. تو وہ سب پورے کرۂ ارض کا حاکم ہو گیا جو غوث ہے. اسی طرح ابدال ہیں مختلف، ان میں سے ایک مخصوص تعداد ابدال کی ہر وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روضہ مبارک پر ڈیوٹی دیتی ہیں، باقی کچھ اپنے اپنے علاقوں میں ڈیوٹی دیتی ہیں. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ابھی کوئی 3 مہینے پہلے. میں اس لیے اس میں صرف تعداد اور ایسی تمام چیزیں ہٹاتا چلا جا رہا ہوں کہ اگر اور زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو وہ اگر گفتگو کا حصہ نکال لیں اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی. یہ اسائنمنٹس ہیں، ڈیوٹیز ہیں جو ان کو ملی ہیں. ڈیوٹیز کے لحاظ سے ایک اور مقام ہے، لیکن وہ چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے اس لیے عام طور پر اس کا بیان یا ہوتا نہیں ہے یا اس سے لوگ واقف نہیں ہوتے زیادہ. وہ ہے مجدد کا. ہر صدی پوری ہونے پر دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور
ایٹ دی ٹرن آف ایچ میلینیم ایک مجدد کامل آتا ہے. ان کے ذمہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس 100 سال کے دوران بیرونی اثرات کے تحت مذہب پر جو گرد و غبار آ گیا ہے رسومات کا، دوسری جگہوں سے چیزوں کا، بدعتوں کا، وہ انہیں صاف کر دیتا ہے اور دین پھر پہلے کی طرح اجلا اور خالص ہوتا ہے. جو مجدد کامل ہے وہ 1000 سال کے بعد آئے گا، میلینیم کے بعد آئے گا. جیسے حضرت مجدد الافسانی. حضرت مجدد الافسانی اس وقت تشریف لائے جب دین اکبری عروج پر تھا اور کسی اور ولی اللہ کے بس کا نہیں تھا کہ اس دین کو مٹا دیتا. تو حضرت مجدد الافسانی نے آ کے دین اکبری کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس خوبصورتی کے ساتھ اسے ختم کیا کہ آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. تو ایک اسائنمنٹ وہ بھی ہے جو بہت کم لوگوں کے علم میں آتی. منزلیں مجاہدوں سے، ریاستوں سے حاصل ہوتی ہیں. پرہیزگاری، پاکیزگی، توکل اور استغنا اس سے حاصل ہوتی ہیں. یہ اب یہ کہنا دشوار ہے کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ ہے جو جلدی ان چیزوں کو حاصل کر دے. یہ دشوار ہے. یہ رضا الہی پر ہے. رب جب موج میں آ جائے عطا کر دے، اور جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کون گناہگار، کون نیک اور کون پرہیزگار اور کون بدکار. وہ تو بے حساب عطا کرتا ہے، تو کسی کو بھی عطا کر دے. تو محنت اور ریاضت سے انسان منزلیں طے کرتا ہے، اور وہ محنت اور ریاضت و مجاہدے صرف یہ نہیں کہ جانماز پکڑ لیا جائے اور تسبیح رو لی جائے، بلکہ ریاضت اور مجاہدے میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. اس کو ایک لفظ میں جو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ دوسروں پر مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہوگا. یہ مجاہدہ اور ریاضت وہ ہے، کیونکہ خلق خدا پر جب انسان مہربان ہوتا ہے تو بڑے کٹھن مقام آتے ہیں. لوگ اس کا انڈیو ایڈوانٹیج لیتے ہیں، اور جو شخص انڈیو ایڈوانٹیج لینے پر خلق خدا کے ساتھ تلخ ہو گیا وہ کسی مقام پر نہ پہنچا. مخلوق پر مہربان ہونے سے اس بات کا عملی تجربہ ہوتا ہے جو 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا. وہ آپ کا فرمان تھا کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. اور 850 سے زیادہ سال پہلے اسی بات کو مولانا روم نے کہا تھا کہ جس سے نیکی کرو اس سے ڈسے جانے کی توقع رکھو. تو جب انسان خلق خدا پہ مہربان ہوتا ہے تو خلق خدا کی طرف سے جوتے بہت پڑتے ہیں. ہر وہ آدمی جس کے ساتھ آپ مہربانی کا سلوک کریں گے وہ آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے گا. لیکن رب کا نظام بھی ایک عجیب نظام ہے. وہ شخص تو آپ کو نیکی کا صلہ نیکی سے نہیں دے گا جس سے آپ نے نیکی کی ہے، جس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا ہے آپ نے، لیکن رب تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے دوسری جگہوں سے عطا فرما دے گا آپ کو. اور وہ ادھار نہیں رکھتا، بڑی تیزی سے عطا کرتا ہے. اب تو نہیں، اب تو میرے اندر چونکہ قوت برداشت ہی نہ رہی، لیکن ایک زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے دنیا سے جوتے پڑتے ہیں، اس لیے کہ میرا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ایک عجیب نظام ہم نے ایکسپیرینس کیا زندگی میں کہ اس سے یہ کہیں مت سمجھ لیجیے گا کہ میں خلق خدا پہ کہیں مہربان ہوتا تھا. اس قسم کی بدپرہیزی مجھ سے کبھی سرزد نہیں ہو سکی کہ میں خلق خدا پر مہربان ہو جاؤں، لیکن دکھاوا ضرور کرتا تھا. ریاکاری بے انداز میں نے کی ہے زندگی میں، آج بھی کرتا ہوں اسی طرح کہ دکھاوے کی چیزیں کرتا ہوں.
تو رب تعالیٰ ایسا مہربان میں نے دیکھا کہ اس ریاکاری اور دکھاوے کو بھی قبول کر کے اس کا اجر عطا فرما دیتا تھا. یا تو شرم دلاتا تھا مجھے کہ تم جیسا فاسق و فاجر اور لعین و ملحد اور ریاکار، تم اپنے آپ کو دیکھو اور تم میرے ظرف کو دیکھو کہ میں تمہیں کیسے سینے سے لگائے پھرتا ہوں. کیونکہ رب تعالیٰ کو جو میں نے محسوس کیا زندگی میں، میرے اپنے احساسات اور میرے اپنے تجربات اور مشاہدات رب تعالیٰ کے بارے میں جو ہوئے، تو میں نے رب کو بے انداز وفادار پایا، بے انداز، جس کا کوئی حد ہے نہ کوئی حساب، اس کی وفاداری اور اس کی. اسی طرح میں نے اسے بے انداز طریقے سے حیا والا پایا. حیا ہم بڑے لمیٹڈ معنوں میں لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی بڑے وسیع ہیں. رب کا عالم یہ ہے کہ مہربان تو وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کی حیاداری کا عالم یہ ہے کہ جس شخص کو وہ دوست رکھتا ہے، اس آدمی کا آگے اگر کوئی دوست ہے تو اس کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ میرے دوست کا دوست ہے، اور اس پر بھی عنایات نچھاور کر دیتا ہے اپنی. یہ اس کی حیا ہے. اپنے دوست کا پردہ رکھتا ہے، لیکن جھٹکا اسے دے دیتا ہے کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے، جگا دیتا ہے اسے کندھے سے پکڑ کے ہلا کے. یہ اس کی حیاداری ہے. تو ان معنوں میں اسے کہتا ہوں کہ وہ حیا کا پتلا ہے. اور وفاداری اس درجے کی اس کی ہم نے پائی کہ باوجود اس کے کہ دنیا کا میں سب سے زیادہ گنہگار اور دنیا کا سب سے زیادہ گھٹیا شخص میں ہوں، اور یہ سچائی سے کہہ رہا ہوں آپ سے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی یا انکساری کا کوئی پہلو نہیں. میری اس کمینگی کے باوجود اگر کبھی زبان سے یہ بات نکال دی کہ میرا رب یہ کام کر دے گا کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، تو اس کی وفاداری نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ الفاظ اس جیسے لعین و ملحد کی زبان سے نکلے. اس نے تو یہ دیکھا کہ اس نے مجھ پر گمان یہ کیا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحم کر دوں گا، تو رحم کر دیتا رہا. یہ اس نے اپنے بارے میں قرآن میں بھی کہا کہ تم میرے بارے میں اچھے گمان کرو، میں اچھا ہی کروں گا. انسان جیسا گمان کرتا ہے رب کے بارے میں، رب تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کر دیتا ہے. یہ اس کی وفاداری ہے. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. ان کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب میں دے رہا تھا کہ کیا یہ درجات ریاضت مجاہدے یا محنت سے حاصل ہوتے ہیں یا عطا ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان محنت، ریاضت اور مجاہدے تو کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ مقبول بھی ہوتے ہیں رب کے یہاں یا نہیں. ان کی قبولیت، ان مجاہدوں اور ریاضتوں اور محنتوں کی قبولیت صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے. اس کا انحصار ہی اس کی رحمت پر ہے، اور عطا بھی رحمت سے ہوتی ہے. رب کسی بات سے راضی ہو گیا اپنے بندے کی اور اس نے عطا کر دی، تو بات تو دونوں ہی صورتوں میں رحمت پر چلی جائے گی. مشروط ہے رحمت سے یہ بات. تو اس لیے کبھی اپنی محنت، اپنی ریاضت اور اپنے مجاہدے تو بینک نہ کیجیے گا. بینک اگر کرنا ہے تو اس کی رحمت پر کر لیں، اس کی حیا اور اس کی وفاداری پر بینک کر لیجئے، خطا نہیں کھائیں گے کبھی. لیکن جس آدمی نے اپنی محنت، ریاضت اور مجاہدے پر بینک کیا، وہ خطا کھا گیا، اس لیے کہ وہاں کہیں نہ کہیں فالٹ نکلے گا. تو جب بھی آپ دیکھیں تو دیکھیں اس کی رحمت کی طرف. اس معاملے میں بھی بے پناہ چیزیں عطا کر دے گا وہ. سوال کا تیسرا حصہ ہے ان سے رابطے کی کیا صورت ہو سکتی ہے. بچپن سے ایک بات ہم سنتے آئے ہیں کہ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمے ادھار نہیں رکھتا. تو جس شخص نے جستجو کی کسی چیز کی، رب نے اسے وہ چیز ملا ضرور دی. محنت اور جستجو بنیادی شرط ہے. اس میں پہچان میں نے
ایک سے زیادہ موقعوں پر عرض کی ہے، پہچان ان سب کے لیے ایک ہی رہے گی، چاہے کوئی اپنے وقت کا غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، عمران ہے، اخیار میں سے ہے، ولی ہے، یہ پہچان ایک ہی ہے سب کی۔ وہ شکل صورت کا کیسے ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو اس کے اندر ایک کشش محسوس ہوگی۔ وہ کشش در حقیقت اس شخص کی نہیں ہے، بلکہ اس کلام کی ہے جس کا وہ ورد کرتا ہے۔ کلام الہی میں کشش بہت ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور دوسرا اس انسان سے مل کر آپ کو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوگا، اور یوں لگے گا جیسے آپ کے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ سکون بھی اس شخص کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کلام الہی کی وجہ سے ہے، جس کلام کو وہ جپتا ہے ہر وقت، کیونکہ رب کا اپنا کہنا ہے کہ میرے کلام سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تو فوری آپ کو احساس ہو جائے گا، لیکن جو سب سے زیادہ آتھینٹک پہچان ہے کسی بھی ولی اللہ کی، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نصیحتیں نہیں کرتا بغیر نصیحت کیے ہوئے، وہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ نیکی کی راہ پر چل نکلیں۔ اگر اس شخص سے آپ بار بار ملیں ہیں تو آپ کو کبھی نصیحت نہیں کرے گا کہ نماز پڑھو، لیکن اس کے پاس جانے والا آدمی نمازی ہو جائے گا۔ اور عبادات کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکی کی راہ پکڑ لے گا۔ آپ کو جو اپنے اندر پہلی تبدیلی محسوس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل گئی ہے۔ جب میں دنیا کی محبت کہتا ہوں تو اس سے مراد میری مال سے ہے۔ اس آدمی سے ملنے سے پہلے چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی انسان کو بے چین کر دیتا تھا۔ کوئی فائدہ مل گیا تو بے انداز خوشی ہوتی، لیکن حیران کن طریقے پر کچھ عرصے کے بعد نقصان ہوتا تو انسان یہ کہتا کہ چلیے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کچھ زیادہ بڑا فائدہ ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ہے دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا۔ اسی طرح انسان میں اف اور درگزر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے تکلیفیں دیتے ہیں اور وہ ہنس کے مسکرا کے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں انسان کے اندر۔ ایک اور تبدیلی یہ آتی ہے کہ انسان کو مسائل ستاتے نہیں ہیں۔ ادھر کوئی مسئلہ آیا، ادھر کوئی پرابلم آئی، ادھر اس کے ذہن میں ایک فلیش آف اے سیکنڈ ایک حل آ گیا، اس کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص ولی اللہ ہے، اس کو پکڑ لیجئے، اس کے الفاظ پر مت جائیے گا، کیونکہ ولی اللہ ایک معاملے میں جھوٹ ضرور بولتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ولی اللہ دو جھوٹوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ جھوٹ کہ جو کچھ نہیں وہ کہتا ہے میں بہت کچھ ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے، اور جو سب کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو یہ دو جھوٹ ہیں، ولی اللہ اسی کے درمیان لپٹا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ جو شخص یہ کہے کہ میں ابھی آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا قلب جاری کر دیتا ہوں، جاؤ میں یہ تمہارا کام کر دوں گا، دیکھو وہ آدمی میرے پاس آیا تھا کتنا مشکل میں تھا اور اس کا میں نے یہ کام کر دیا، سمجھ لیجئے کہ خالی ہے، یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وقت ضائع کریں گے اب آپ۔ اس کے برعکس وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کیا لینے آئے ہو تم، میں تو خود ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی مجھے مرد کامل مل جائے، میں اس سے فیض حاصل کر لوں، میرے پاس کیا ہے؟ تو جاؤ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جاؤ، کسی صاحب علم کے پاس جاؤ، تو اگر اس کی دعا سے کوئی کام ہو جائے اور آپ اس کا شکریہ ادا کرنے پہنچیں
اور وہ پلٹ کے سامنے سے آپ کو یہ کہہ دے کہ میرا شکریہ کیا ادا کرتے ہو، میں نے کیا کیا تو رب نے ہے، جا کے اس کا شکریہ ادا کرو، تو سمجھ لیجئے کہ ولی اللہ ہے یہ. تو ایسے آدمی کو پکڑ لیجئے، رابطہ کون سا دشوار ہے، جا کے کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے.